السلام علیکم میرے پیارے پیارے ریڈرز، کیسے ہیں آپ؟ یقیناً ٹھیک ہوں گے۔ تو لے کر آ چکی ہوں میں جانان کی 53 ایپیسوڈ۔ آج کی ایپیسوڈ بہت ہی زیادہ پیاری ہے، تو بنا ٹائم ضائع کیے میں آپ کو لے کر چلتی ہوں ایپیسوڈ کی طرف۔ ایپیسوڈ 53 ناول جانان بائی ایس مروہ مرزا۔ تو دل تھام لیجیے، بہت ہی کیوٹو فروٹو سی ایپیسوڈ ہے، تو لیٹس سٹارٹ۔ جاسم اسے اتنا مت آزماؤ۔ اس لڑکی کی بدحواس حالت دیکھتے جاسم کا اپنا دل اسے ملامت کر اٹھا۔ دیکھو، اگر تم انکار کرو وہ بھی قبول ہے، اتنا گھبرانے اور پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ آج کا دن تو تمہارا خوشی سے بھرا ہونا چاہیے، کم از کم۔ ہے، کہاں گم گئی ہو تم؟ وہ مسکراتی اور جتاتی سیاہ آنکھیں سے چھیڑ رہی تھی، جبکہ جاسم کے ہونٹوں سے نکلتے لفظ نرم اور مہربان تھے، کتنے تضاد جذبات جتاتا تھا۔ کچھ سوال اتنے خوبصورت اور مکمل ہوتے ہیں کہ ہم ان کی دلکشی کم کرنے کو کبھی جواب دینا ہی نہیں چاہتے۔ ہمیں لگتا ہے وہ بنا جواب بھی تکمیل پا چکے ہیں۔ وہ اپنی چپ مسکرا کر توڑ گئی، سنجیدہ اور باوقار مسکراہٹ جو یشما پر بے حد سجی۔ آپ نے مجھے جانان کہنے کے بارے فیصلہ کر لیا، میرا ارمان تو یہی پورا ہوا۔ میرے ہاتھوں کی فیاضی کو رنگ لگ گئے۔ اس بار وہ دل میں بولی، پر اس نے جاسم کا ہاتھ ضرور اپنے ہاتھوں میں جکڑا تھا۔ ہاتھ اب بھی اس شخص کے زخمی تھے، لیکن جب دل کا درد تھم جائے تو جسم کے درد بھی بھرتے محسوس ہوتے ہیں۔ تمہیں سالگرہ بہت مبارک ہو بیوی۔ میں دعا کرتا ہوں تم اگلی سالگرہ بھی میرے ساتھ ہی مناؤ، بلکہ زندگی کا ہر خوبصورت اور خاص دن۔ میں نے تمہارا گفٹ آرڈر کیا تھا، لیکن وہ مجھے شام تک ملے گا۔ ویٹ کر لے گی یہ برتھ ڈے گرل؟ وہ جانان کے بارے سمجھ گیا کہ ابھی وہ یہ نہیں سہ سکتی۔ وہ یشما کو سمجھتا تھا، کیونکہ وہ اس کے عشق، اس کی محبت سے واقف تھا، تبھی موضوع بدل کر لہجے میں نرمی اور مسکراہٹ بھر لایا۔ تھینک یو، لیکن اتنے گفٹس کا کیا کروں گی میں جاسم؟ وہ اداس ہوئی کہ جاسم کیوں اس کے لیے دنیا جہاں بھول رہا ہے۔ ابھی تو شاید انہیں مقدر جدائی بھی دینے والا تھا۔ یوز کرو گی اور کیا؟ زندگی میں پہلی بار کسی کے لیے اتنے شوق سے چیزیں خرید رہا ہوں۔ تم یقین کرو کہ مجھے تو اپنے لیے بھی کچھ شوق سے لینا پسند نہیں، بس ضرورت سے لیتا ہوں۔ تم لکی ہو۔ وہ اپنی آنکھوں میں اترتی نرماہٹیں چھپا نہ پا رہا تھا، جو یشما کے دل کو سانس دے رہی تھی۔ یس، میں بہت لکی ہوں کہ مجھے آپ جیسا دوست ملا۔ مجھ سے ایک وعدہ کریں جاسم۔ ہنوز وہ اس کا ہاتھ تھامے ہوئے بیٹھی تھی، پر اس کا تمہید باندھنا لہجہ بھر جاسم کو بھی فکر مند کر گیا۔ ہاں بتاؤ، میں نبھانے کی کوشش کروں گا۔ وہ اس سے یہی چاہتی تھی۔ وہ مزید نزدیک ہو کر بیٹھی تو جاسم کو خفیف سی گھبراہٹ ہوئی کہ نہ جانے یہ لڑکی اتنے قریب آ کر کون سے راز بانٹنے لگی ہے۔ دوبارہ کسی انسان کے لیے آپ اتنا پریشان نہیں ہوں گے، چاہے وہ جتنا بھی قیمتی ہو۔ جو آپ کا اپنا ہوگا وہ آپ کو کبھی اس قدر اذیت میں اترنے ہی نہ دے گا۔ میں چاہتی ہوں آپ اپنے ہر رشتے سے پیار کریں، مہربان رہیں، لیکن کمزور نہ پڑیں۔ کسی کو اپنی کمزوری بننے نہ دیجیے گا۔ ہم ماؤں کے بنا جینے والے بچے ہیں۔ آپ کی ماما جیتے جی چھوڑ گئیں اور میری اماں دنیا سے چلی گئیں۔ ہمیں تو ایکسٹرا اسٹرانگ ہونا چاہیے۔ جب اللہ کسی بچے سے اس کی ماں کو دور کر دیتا ہے تو 70 ماؤں سے بھی کہیں زیادہ پیار کرنے لگتا ہے۔ وہ ہمیں ماں کے بنا جینا سکھا کر بہت سے لوگوں کے مقابلے میں بہت بہادر اور مضبوط بنا دیتا ہے۔ میں وہی مضبوطی آپ میں دیکھنا چاہتی ہوں۔ سہنا بھی نہیں ہے کچھ، بلکہ اب ہم دو کے پاس ایک دوسرے کی صرف دوست ہے تو شیئر کریں۔ سمجھ گئے آپ؟ وہ ایک حرف پر لٹ ہی تو گیا۔ وہ ایک وعدے کا کہہ کر پوری چالاکی سے کئی وعدوں سے جاسم کو باندھ لینا چاہتی تھی، جبکہ ماں والے حوالے کو اس نے یکسر اگنور کیا، کیونکہ وہ اپنا موڈ خراب نہیں کرنا چاہتا تھا۔ بی بی، یہ ایک وعدہ تو نہ ہوا۔ وہ اس وقت سنجیدہ ترین تھا، لیکن یشما کو لگا مذاق کے موڈ میں ہے، تبھی تو وہ جواباً گھوری دے بیٹھی، گھوری بھی ایسی جسے بچہ بھی نہ ڈرے۔ ایک ہی وعدہ ہے، پر وعدے کے آگے بہت سی شاہیں ہیں۔ میں بہت سنجیدہ ہوں جاسم۔ وہ اسے سختی سے ٹوک گئی، جس پر جاسم نے سر خم کرتے مسکراہٹ ہونٹوں پر سے جالی۔ بہت خطرناک وعدہ صحیح، پر چلو مان لیا۔ اچھا یہ بتاؤ، تمہاری کلائی میں جو گولڈ بریسلٹ ہے، کیا یہ کچھ خاص ہے؟ وہ اس کی کلائی پکڑ کر اس کے بریسلٹ سے کھیلتے انگلی پر چڑھائے بڑی دلچسپی سے پوچھنے لگا، جس پر یشما نے نفی میں گردن ہلائی۔ آپ نے اس کا کیوں پوچھا؟
وہ جلدی سے بولی، نیلی آنکھوں میں تڑپ سی اتری، کیونکہ میں نے تمہیں اس کے علاوہ گولڈ پہنے نہیں دیکھا، نہ کوئی جولری تم بنا کسی ایونٹ پہنتی ہو، تو مجھے لگا یہ کچھ خاص ہے، اسی لیے پوچھ لیا۔ وہ معاملے کو ہلکا دکھانے کی کوشش میں تھا، لیکن اس بریسلٹ کو دیکھ کر اسے جیسے کچھ عجیب سی بھولی بسری یاد آتی تھی، جیسے اس نے یہ کہیں دیکھا ہو، کسی کا گفٹ ہے، کسی لیڈی کا۔ وہ نرم سا مسکرا کر بولی، کیونکہ وہ بریسلٹ اور کلائی سے اب تک کھل رہا تھا، اگر میں تمہیں کوئی جولری دوں اسپیشل والی، تم اسے بھی یوں ہی پہنو گی؟ دونوں کی آنکھیں ملی تو جسے دل نے اعتراف کیا کہ یہی تمہاری روح کا جوڑ ہے۔ مجھے بالکل پسند نہیں جولری۔ وہ فوراً سے تکلف میں منع کر گئی تو جاسم اس کی کلائی سے وہ بریسلٹ بھی اتارنے لگا۔ کیا کر رہے ہیں؟ وہ فوراً پکاری، کیونکہ وہ برہم تھا۔ جب میری دی جولری نہیں پہنی تو پھر یہ کسی کا دیا بریسلٹ بھی پہننے کی تمہیں اجازت نہیں۔ یشما نے اسے بریسلٹ اتار کر اپنی مٹھی میں جکڑتے دیکھا تو ہنس دی۔ وہ ایک بریسلٹ سے جیلس ہو رہا تھا۔ اچھا مجھے واپس تو کر دیں، کسی نے اپنی کلائی سے اتار کر پہنایا تھا مجھے۔ وہ اس کی مٹھی کھول کر ہجرا کا دیا تحفہ لینا چاہتی تھی تاکہ سنبھال دے۔ وہ انہوں نے یشما کو نہیں، اپنی اکلوتی بہو کو دیا تھا۔ جاسم نے مٹھی مزید کس لی۔ اب تو تم بالکل نہیں پہنو گی، کسی کی اترن ہے یہ۔ وہ ہرگز دینے پر آمادہ نہ تھا۔ یشما نے اس کی بند مٹھی اپنے دونوں ہاتھوں میں جکڑی۔ دے دیں، کسی کا مان ہے یہ۔ وہ پیار سے قائل کر رہی تھی، پر وہ نہ مانا، ضد پر اڑا تھا۔ نہیں یشما، میں نہیں چاہتا تم کسی کی پہنی چیز یوز کرو، پھر بھلے ساتھ کتنا بھی مان جڑا ہو۔ وہ اس کی مٹھی ہنوز کھولنے پر لگی تھی۔ نہیں پہنوں گی، پر پاس رکھنے تو دیں، آپ کے کس کام کا ہے ویسے بھی؟ وہ اس کی مٹھی کھولنے کی مشقت پر محظوظ ہوا۔ ایسے مجھے تو نہیں رکھا پاس کبھی۔ وہ بے ساختہ بولا تو یشما کی مٹھی کھلوانے کی مزاحمت تھمی۔ دل کا دھڑکنا اور چیز تھی، اس وقت یشما کا دل لرز اٹھا۔ آپ کو تو اپنی روح کے غلاف میں چھپایا ہوا ہے، آپ کے اس محراب سمیت۔ اس لڑکی کی آنکھیں یہ سوچتے موم ہوئی۔ جاسم جانتا تھا اس کے اندر اس سے زیادہ بسا ہے، پھر بھی ایسے سوال کر کے وہ یشما کو بہت برا آزما دیتا تھا۔ آپ کو کیسے رکھوں پاس؟ کبھی یہاں چلے جاتے ہیں، کبھی وہاں، کہ بریسلٹ تو ایک ہی جگہ پڑا رہے گا جہاں رکھوں گی۔ دے دیں مجھے، یہ صرف ایک چیز ہے۔ انسان پڑے ہوئے نہیں، حرکت کرتے سجتے ہیں۔ وہ حرکت کس نوعیت کی ہے یہ اہم ہے۔ دماغ سے دل اور دل سے روح تک ہو تو کیا بات ہو۔ وہ اتنے پیار سے مٹھی کھولنے پر اسے راضی کر گئی کہ جاسم خود حیران تھا کہ کیسے پگھل جاتا ہے۔ تمہیں واقعی کبھی محبت نہیں ہوئی؟ وہ جاسم کے سوال پر گھبرایا سا مسکرائی اور آنکھیں بھی چرا گئی۔ بریسلٹ کو اٹھ کر بیگ میں رکھے واپس اسی جگہ بیٹھی۔ محبت نہیں لگتا، مجھے نہیں لگتا محبت کروں گی، دوستی نبھانے میں ہی عمر گزر جائے گی لگتا ہے۔ وہ اس کے سامنے پر اعتمادی سے ساری جواب دے رہی تھی۔ وہ اسے پھنسانے کی پوری کوشش میں تھا، پر وہ پھنس ہی نہ رہی تھی۔ چل جھوٹی۔ جاسم کے اندر کا شیطان اگر آیا تھا کہ کیسے منہ پر جھوٹ بول رہی ہے، پر اف، منہ پر اسے چل جھوٹی کہنے کی حسرت لیے ہی ٹھنڈی آہ بھر گیا۔ کیا ہوا جاسم، کہیں درد ہے؟ اور وہ معصوم سی بیوی اس کی ٹھنڈی سانس پر منجمد ہو کر رہ گئی، پریشانی سے اس کے کسی درد کو وجہ قرار دیتے بےتابی سے پوچھ بیٹھی۔ وہ کچھ ثانیے بس اسے ہی تکتا رہا۔ اس لڑکی کی آنکھوں کا رنگ جاسم نے تسخیر کیا تھا۔ وہ نہ نیلی تھی نہ گرے، وہ ان دو آنکھوں کا ملگجا سا ملاپ تھی، مٹیلا نیلا یا سلیٹی مائل نیلا یا پھر نیلگوں سبز۔ نہیں، ایک بات بتاؤ، تمہاری آنکھوں کا رنگ کیا ہے؟ اس کے درد کے بارے سوال کو نظر انداز کیے دلچسپی سے اس کی آنکھوں کو دیکھتے بولا، کچھ عجیب سا ہے، مجھے اس رنگ کا نہیں پتا۔ اماں کی ایسی ہی آنکھیں تھی، بلکہ وہ بہت یونیک تھی، اس سے بھی حسین رنگ والی۔ وہ اپنی آنکھوں کا رنگ تک نہ جانتی تھی کہ کیسے جانتی کہ جاسم کا سکون بن چکی ہے۔ گلاشیس، وہ روانی میں بولا تو وہ حیرت برا مسکرائی۔ آپ کو اس پر ریوارڈ دوں کیا؟ صحیح جواب۔ وہ کھلکھلائی اور اس کی کیوٹ انداز میں مذاق اڑانے پر وہ بھی مسکرایا۔ کب سے وہ پاس بیٹھی تھی، پر جاسم کا دل ہی نہ بھرا وہ چپ ہو یا بولنا بند کرے۔ آپ ابھی تک سوئے نہیں؟ آپ کو دوا دی تھی،
کچھ دیر سو جائیے پلیز، پیشنٹ کو آرام کرنے دیں مس۔ نرس نے دروازہ بچا کر اندر آنے پر نرس کے دروازہ بچا کر اندر آنے پر یشما ذرا اس سے دور ہوئی، اور نرس کی مداخلت تو جاسم کو ذرا پسند نہ آئی۔ مس نہیں، میری وائف ہے یہ، اور میں آرام کر رہا ہوں نرس، اب اتنا سونے کے بعد تو ہفتہ سونے سے رہا میں، اس لیے اسے یہیں رہنے کی پرمیشن دے دو، ورنہ میں بھی جاؤں گا اس کے ساتھ۔ نرس نے مسکرا کر ڈھیٹ پیشنٹ کو دیکھا، پھر وہ گھبرا کر کھڑی یشما کو دیکھے سر ہلا کر جاسم کا چیک اپ کرتی اسے دیکھتی واپس چلی گئی۔ تم کیوں کھڑی ہو گئی ہو؟ کمانڈر نہیں نرس تھی، سلیوٹ مارنے لگی ہو ایسا لگ رہا ہے۔ بس کے منہ بگاڑنے پر مسکراتی واپس بیٹھی، اب وہ تھکا ہوا لگ رہا تھا۔ مجھے خوشی ہے میں آپ کے پاس ہوں، پلیز جلدی ٹھیک ہو جائیں تاکہ ہم ساتھ واپس جائیں۔ وہ اس کے جواباً محبت سے مسکرانے پر خود بھی چڑ اور جلاہٹ سے نکل آیا۔ انشاءاللہ، وہ اس کی گال سے ہاتھ لگاتے پورے یقین سے بولا تو یشما نے اس کا ہاتھ دونوں ہاتھوں میں مضبوطی سے جکڑا۔ اللہ سے دعا ہے وہ آپ کو روح گھائل کر دینے والوں کے سائے سے بھی محفوظ رکھے، ہر قدم، ہر سانس اور ہر لمحے کے ساتھ خیر پائیں۔ آپ کے چاروں طرف اللہ کی رحمت کا حصار ہو۔ مجھے بہت فکر ہو رہی ہے آپ کی، میں اب آپ کے حوالے سے ڈر رہی ہوں جاسم۔ سن سی کیفیت میں وہ اسے جانے کتنے لمحے دیکھے گیا۔ وعدہ لے کر بھی ڈر رہی ہو؟ وہ اس کو اپنے لیے ڈرتا دیکھے پریشان نظر آیا۔ میرے ڈر آپ کو محفوظ محسوس کر کے چلے جائیں گے، کچھ معاملات میں دل کا اطمینان بے حد ضروری ہوتا ہے، ابھی میرا دل مطمئن نہیں۔ وہ رسان سے مسکراہٹ دیے بات سمیٹ گئی۔ سو لیتا ہوں، پھر کچھ سوچتے ہیں تمہاری برتھ ڈے کیسے سیلیبریٹ کریں۔ تم تو تیار بھی نہیں ہو کر آئی، ساڑی ہی لے آتی مجھے پہن کر دکھا دیتی، رات میں ہم کوئی چھوٹی سی پارٹی رکھ لیتے ہیں۔ اب میں نے پھر خریدی تو تم نے کہنا ہے فضول خرچی کر رہا ہوں۔ وہ اس کے بے دل ہونے کو شدت سے محسوس کر سکتی تھی۔ نرم سا مسکرائی اور نظریں جھکا لی۔ بالکل یہی کہوں گی، اور کیوں سیلیبریٹ کروں؟ آپ کو اس طرح چھوڑ کر کوئی خوشی مناؤں تو مر نہ جاؤں؟ میرا مطلب اتنی بری دوست نہیں ہوں جاسم، مجھے نہ تو سیلیبریشن چاہیے نہ کوئی پارٹی۔ آپ کا اس ہاسپٹل سے صحت کے ساتھ ڈسچارج ہونا ہی میرا گفٹ ہے، اور اس کی سیلیبریشن زیادہ اہم ہوگی۔ میرے اور میری برتھ ڈے کے لیے کسی قسم کے انتظام کی ضرورت نہیں، اسے میری ریکویسٹ سمجھے۔ مجھے آپ ٹھیک چاہیے، مجھے اپنے اس دن سے کوئی لگاؤ نہیں۔ ہاں، وہ دن ضرور خوشی سے منایا کروں گی جب آپ میری زندگی میں آئے۔ سمجھ گئے آپ جاسم اور رگزی؟ وہ اسے ہر چیز سے آزاد کر رہی تھی، پر جاسم اس کی جگہ خود کو رکھ کر سوچنے لگا تھا کہ اگر وہ یشما ہوتا اور محبت بھی کرتا تو اسے سامنے سے کیا کیا امیدیں ہوتی، پر یہ لڑکی تو الگ ہی مخلوق تھی۔ ایک بات بتاؤ، تم مجھ سے بات کرتے ہوئے میرے بالوں کو، ماتھے کو اور گردن کو کیوں دیکھتی ہو؟ میری آنکھوں میں مسلسل کیوں نہیں دیکھتی؟ وہ حیرت سے منہ کھولے سے تکنے لگی کہ یہ آدمی تو اس کی ہر سانس آبزرو کرتا ہے، کیونکہ یہ بدتمیزی اور بے ادبی ہوتی ہے کہ ہر وقت آنکھوں میں آنکھیں ڈالے رہو۔ یہ بات اس نے جاسم کی آنکھوں میں اپنی خطرناک آنکھیں گاڑ کر کہی، اور بس چل گیا ان گلیشیس آنکھوں کا جادو اس بگڑے مریض پر۔ تم ادھر ادھر ہی دیکھ لیا کرو۔ وہ گردن سائیڈ کرتا آنکھیں بند کر گیا جیسے ڈر گیا ہو۔ کیا وبال تھی وہ آنکھیں، خدا کی پناہ! وہ یشما کی آنکھوں کو سننے کا ہنر رکھتا تھا۔ تھینک یو، نیند آ گئی کیا؟ وہ اس کے منہ اور گردن پھیرنے پر اپنا ہاتھ بڑھا کر اس کے ماتھے پر پھیلے بال ہٹا کر وہ محراب تکنے لگی جو بس ایک نشان کی صورت تھا، بہت مدھم، اس کا بھی پردہ ہو جیسے۔ دواؤں کا اثر ہے۔ وہ ناراض سا لگا۔ جاسم، کیا آپ مجھ سے ناراض ہو گئے ہیں؟ وہ نرمی سے اپنا محملی ہاتھ بڑھا کر ہتھیلی کو اس آدمی کی جو لائن سے لگائے اس کا چہرہ اپنی سمت کیے بولی تو جاسم نے نفی میں سر ہلایا۔ نہیں بی بی، تم مجھے میرے ارمان پورے نہیں کرنے دے رہی، میں سٹریس فیل کر رہا ہوں اس وقت جو مجھے منع ہے۔ وہ یکدم گھبرا گئی۔ جاسم، ایسا تو مت کہیں، بتائیں کیا ارمان ہے؟ وہ پریشان ہو کر جیسے سارے اعتراضات کے روبرو ہتھیار ڈال گئی۔ یہ کہ شام میں ہم تمہاری برتھ ڈے سیلیبریٹ کریں، کینڈل لائٹ ڈنر بھی ہونا چاہیے۔ میں آنے والے لمحوں پر اعتبار نہیں کرتا یشما، وہ دھواں بھی ہو سکتے ہیں کیونکہ زندگی بہت بے اعتبار شے ہے۔ میں ابھی کے سکھ پر یقین رکھتا ہوں جو موجود ہے۔ میں ایسا دوست بننا چاہتا ہوں کہ تم بھی یاد کرو کہ کوئی دوست ملا تھا جس نے تمہیں تمہاری
ہر محرومی بھلا کر اچھے دن دکھائے تھے، اور خود اس نے بھی چند دن کھل کر زندگی گزاری تھی۔ وہ ایسے ارمان رکھتا ہے کہ یشما کے لیے سچ میں حیرت اور صدمے کا جھٹکا تھا۔ اس لڑکی کی آنکھوں میں سرخی جمع ہونے لگی جو اس کے ضبط کی گواہ تھی۔ جیسا آپ چاہیں، میں آپ کو سٹریس نہیں دینا چاہتی اس لیے مان رہی ہوں، ورنہ مجھے آپ کی بہت فکر ہے اور کسی چیز کی تمنا نہیں۔ لیکن اگر یہ آپ کے ارمان ہے تو سمجھے میرے بھی ہیں۔ شام تک آپ کی ہاسپٹل سے چھٹی کا بندوبست کرتی ہوں، لیکن اس کے لیے آپ کو سٹریس ختم کر کے کچھ دیر سونا ہوگا تاکہ ڈاکٹرز کو آپ کی کنڈیشن باعث اطمینان محسوس ہو اور وہ آپ کو جانے دے۔ وہ اسے رشوت دے رہی تھی۔ ہاں جی، اب جاسم نے دھمکی دے کر ایموشنل بلیک میل کیا تھا تو بدلے میں اب یہ رشوت سہنی تو پڑنی ہی تھی۔ ہاں، وہ ناراضگی سے منہ پھیر گیا۔ یشما کے لب مسکراہٹ میں ڈھلے کہ کتنا جیلس اور ناراض ہوتا ہے۔ بالوں میں انگلیاں پھیروں یا ایسے ہی سو جائیں گے؟ وہ نرم سی اس کے کان کے پاس جھک کر سرگوشی کیے بولی۔ تو جاسم نے آنکھیں کھولے۔ جب چہرہ واپس اس کی طرف پھیرا تو دونوں کے چہروں کے بیچ کا فاصلہ نہ ہونے کے برابر ہوا۔ ہاں، ایسے ہی سو جاؤں گا، ورنہ تم کہو گی آج کے دن بھی میں تم سے خدمت کروا رہا ہوں۔ وہ بلا وجہ ہی بیچاری پر الزام لگا گیا، حالانکہ اس لڑکی نے نہ پہلے کہا اور سوچا نہ آگے سوچ سکتی تھی۔ خدمت نہیں ہوتی، یہ ساتھ نبھانا ہوتا ہے، اور دوست سب سے اچھے ساتھی ہوتے ہیں اگر روح شناس بھی ہو۔ میں اتنا تو کر ہی سکتی ہوں نا۔ اس لڑکی کے چہرے پر ہمہ وقت رہتا حیا کا تقدس، اس کی جھکتی آنکھیں، اٹھتی پلکیں، اس کے اتنے قریب جھجک، اس لڑکی کی ذات کا وقار اور ٹھہراؤ سبھی قابل ستائش تھے۔ مائل کرنے کی حد تک جاذب عورت تھی وہ۔ تم بہت کچھ کر سکتی ہو، تمہیں علم ہی نہیں، اپنے حقوق اور ملکیت کا ادراک ہی نہیں۔ آئی وش تم میرے کہے بنا یہ سب سمجھ جاؤ یشما۔ وہ اس کی طرف گہری نگاہیں جمائے خاموش تھا۔ یہ دو عادی باتیں تو دل ہی دل میں کر دیتے تھے۔ کیا دیکھ رہے ہیں؟ وہ اس کی نظروں کے مستقل ارتکاز کے آگے بوکھلاہٹ کا شکار نظر آئی۔ دیکھ رہا ہوں غضب کی جادوگر ہو تم۔ وہ اس کے لہجے میں حفیظ سی حدت محسوس کرتی اپنے اور جاسم کے بیچ فاصلہ برقرار کر گئی۔ ایسا ہوتا تو جادو کی چھڑی گھما کر میں آپ کو ابھی ہی ڈسچارج نہ کروا لیتی۔ وہ ہر جواب رکھتی تھی، پھر بھلے جاسم اس جواب پر مزید یشما کی جانب مائل ہو جاتا۔ سوتا ہوں۔ وہ جلد بات سمیٹ گیا، تکیے نیچے کرے ٹھیک سے لیٹا اور آنکھیں بند کی اس نے یشما کی جانب سے کروٹ بھی مخالف بدل لی۔ وہ کچھ دیر اسے آس بنی نظروں سے دیکھتی رہی، پھر سامنے سے اٹھ کر جاسم کے سرہانے بیٹھی اور ہاتھ بڑھا کر اس نے جاسم کے بالوں میں انگلیوں کی پوریں داخل کی۔ بدن کی رمز سمجھ، روح کا اشارہ سمجھ، مجھے سمجھ نہ سمجھ، دکھ میرا خودارا سمجھ، تجھے ہم اور کسی کا نہ ہونے دیں گے کبھی، تو بھا گیا ہے ہمیں خود کو اب ہمارا سمجھ۔ سرکان جب صبح اٹھا تو فجر کی ادائیگی کے لیے چلا گیا۔ جب واپس آیا تو جویریہ نے باقاعدہ کچن بھی سنبھال لیا اور ناشتہ بھی بنایا۔ کچن سے آتی خوشبوئیں اسے مسکرانے پر مجبور کر گئی، اور قدم خود بہت کچن سائڈ بڑھے جہاں وہ نہایت سنجیدگی کے سنگ اپنے کام میں منہمک تھی۔ تم ایزی ہو کر بنا لیتی ناشتہ، اتنی صبح صبح یہاں کوئی ناشتہ نہیں کرتا۔ فجر کے بعد سو جاتی 2-3 گھنٹے۔ وہ فوراً سے پلٹی جہاں وہ کھڑا دلچسپی سے ناشتے کی تیاری کے مراحل دیکھتے نرمی سے جویریہ کو یہاں کی روٹین سمجھانے لگا۔ اس لڑکی نے 6 بجے ہی ناشتہ بنا لیا تھا اور ابھی تو ملازمین تک نہ جاگے تھے۔ ویسے بھی حیران یہاں ہوتا تب بھی وہ لیٹ ہی ناشتہ کرتا تھا۔ مجھے بھوک لگ رہی تھی تو سوچا آپ کے لیے بھی بنا دوں۔ میں کل سے صرف اپنا بنا لوں گی کیونکہ مجھے تو اسی وقت ناشتہ کرنا پسند ہے۔ آپ کو جب چاہیے ہوا مجھے بتا دیجیے گا۔ وہ کل سے زیادہ سنجیدہ تھی، حالانکہ رات تو سرکان کی باتیں اسے مسکرانے پر مجبور کر گئی تھی۔ وہ تھوڑا سا آگے کچن کاؤنٹر تک آیا اور وہاں فروٹ باسکٹ میں رکھا ایپل اٹھا کر کنکھیوں سے جویریہ کو دیکھنے لگا جس نے دوپٹے سے اچھی طرح اپنی گردن لپیٹ رکھی تھی۔ میں کر لوں گا ناشتہ جلدی، ڈونٹ وری۔ یہ بتاؤ طبیعت ٹھیک ہے تمہاری؟ وہ اس کی چپ اور سرد مہری بھام گیا تھا، تبھی مروتن طبیعت کا پوچھنا اسے ضروری لگا۔ جی ٹھیک ہے، شکریہ پوچھنے کے لیے۔
वो अपने काम में मगन ही जवाब दे रही थी। साथ सिरकान की तरफ मतवज्जा भी थी, जो धुले सेब को अच्छे से वहां रखे टिश्यू रोल से टिश्यू निकालकर साफ कर रहा था। इसने तवे पर पराठे को जवेरिया ने तवे पर पराठे को डाला था और अब वो बटर लगाकर उसको पलट रही थी, और बटर वाला पराठा अपने धुएं से खुशबू पूरे किचन में बिखेर चुका था। मुझे भी ऐसा ही पराठा बना दो, और हाँ, ये जो उड़कर बटर दीवार पर जा रहा है छींटों की सूरत, इसे अच्छे से क्लीन कर देना, और किचन को नाश्ता करने से पहले साफ कर देना। और वो रवानी में बोलता बोलता तब चुप हुआ जब जवेरिया ने हफा निगाहें उठाकर इस एक्स्ट्रा सफाई पसंद आदमी को देखा, जिसकी जुबान को इन दबंग निगाहों ने ब्रेक लगा दी। आप बेफिक्र रहें, ये पराठा आपके लिए ही है। मैं नाश्ता कर चुकी हूँ, और मैं ये नाश्ता बनाते ही पहले किचन साफ करूंगी। आप जाएं, मैं नाश्ता लेकर आती हूँ आपका। बेफिक्र रहें, कहीं आपको गंदगी नजर नहीं आएगी, बल्कि जो पहले से यहाँ धूल नजर आ रही है मुझे वो भी साफ कर दूंगी। और ये एप्पल मैंने धो कर रखे हैं। वो बज़ाहिर तो बड़े नरम अंदाज में बोली, पर उसका तपा तपा चेहरा और आखिरी जताई गई बात सिरकान को मुस्कुराहट दे गई, मुस्कुराहट के साथ लुत्फ भी। शुक्र है तुमने ये नहीं कहा कि मैं जाकर साइकियाट्रिस्ट से भी रजू करूं इस दिमागी मसले पर। वो एप्पल को दांतों से काटने का इरादा करता ढीठ बना मुस्कुराकर बोला, तो हफीफ सा मुस्कुराती वो भी नजर आई, पर जल्द ही अपने नर्म पड़ते खदहाल को खींच गई। सफाई पसंद होना कोई दिमागी मसला नहीं, तो मैं आपको कभी इसका मशवरा नहीं दूंगी। खैर, एप्पल मत खाएं, भूख खराब होगी, और भूख खराब हुई तो ये बटरी पराठा वेस्ट जाएगा, इसलिए इसे वापस रखें। और ये रहा आपका नाश्ता। जवेरिया ने उसके लिए चाय कप में डाली, ट्रे में चाय का कप, पराठे की प्लेट और पहले से बनाया ऑमलेट रखते सिरकान के हाथ से सेब वापस लेकर फ्रूट बास्केट में रखा, और ट्रे उठाकर इसने सिरकान की तरफ बढ़ाई। अरे, वो तो अभी से बीवी वाले रोब जमा रही थी, अभी कल ही तो आई थी, और ऐसे नाज के सिरकान का मुंह खुले का खुला रह गया। ट्रे पकड़ता वो हानक शक्ल बनाए खड़ा उसका मुंह देख रहा था। क्या हुआ, जाए मैं किचन साफ कर लूं? वो जानबूझकर किचन की सफाई के लिए चबा चबा कर बोली, तो सिरकान हफीफ सा नादिम मुस्कुराता दिलचस्पी से जवेरिया को एक नजर देखे ट्रे लिए चल पड़ा। तो जवेरिया ने मुस्कुराकर सर झटका और अपने काम पर लगी। बकौल सिरकान साहब, इसे किचन को चमकाना था। वो बाहर डाइनिंग हॉल तक आया और ट्रे ग्लास मेज पर रखते खुद अपना बजता फोन कमीज की जेब से निकाला। कॉल हैरान की थी। एमा जाग चुकी थी और वो आज उसकी निगरानी में एक्सरसाइज कर रहा था, इसी ग्लास एरिया में जहाँ कुछ एक्सरसाइज मशीनें नस्ब थी। एमा ने उसकी निगरानी करने का फैसला लिया था ताकि वो जख्मी हाथ से ज्यादा वजन ना उठाए और अमीर के अंदर के कीड़े को भी सुकून मिले। वो ग्लास वाल के पार सुबह की वॉक करने के साथ एहरान को देख भी रही थी। सिरकान, जवेरिया कैसी है? अब तुम वही रुके थे हवेली रात? एहरान ने ट्रेडमिल की स्पीड आहिस्ता करते से ऑफ किया और टॉवल से अपनी गर्दन का पसीना पोंछते इस जानिब मौजूद सिरकान से दरियाफ्त किया, जो अभी तक किसी गहरे पर इसरार सहर में डूबा कुर्सी खींच कर बैठा। जी मीर साहब, रुका था, अब तो काफी बेहतर है। पूरी हेडमास्टर वाली वाइब है उसकी आज। ये जाएगी कब यहाँ से? सिरकान की घबराहट इतने दूर से भी हैरान भाप गया, तभी तो खुशगवार से हैरत समेत मुस्कुराया। क्यों जाएगी? इस जहन्नम में भेजना चाहते हो बेचारी को? एक वो जहाँ जारून है, दूसरा उसका अपना घर जहाँ उसके काम करने की वजह से ही राशन पहुंचता है। तुम्हें नहीं लगता उसे अच्छी सर ढांपने की जगह मिल गई है? जवेरिया हवेली ही रहेगी अब, और जल्द मैं एमा को लेकर वहाँ इलाके में वापस आ जाऊंगा। जिरगे का फैसला होने के बाद एमा को भी जो इलाका बदर किया गया है, इस पर भी ये जिरगे वाले नजरसानी जरूर करेंगे, और एमा के साथ उसकी खादमा रहे, मैं ये बेहतर समझता हूँ। तुम्हें क्या मसला हो गया पहले ही दिन उससे? एहरान की हर बात बचा, पर सिरकान को अजीब सी बेचैनी घेरे हुए थी। अमीर साहब, आप कहीं फ्यूचर में इस बेचारी को मुझसे बांधने के प्लान तो नहीं कर रहे? मैं बता रहा हूँ कि शादी वादी नहीं करने वाला। आप जानते हैं मुझ वहमी के कितने रिश्ते इस वजह से टूटे थे कि मैं बहुत सफाई पसंद हूँ। लड़कियों ने मुझे साइको कहकर रिश्ते से इनकार कर दिया था। अम्मा और आप दो ने कितनी कोशिश की थी, याद है ना? वो अपने दहलते दिल के साथ अमीर साहब को कबल इस वक्त एक और मुशक्कत से बचाने की पूरी कोशिश कर रहा था।
جبکہ احران کو تو بہت اچھا آئیڈیا اس گدے سرکان نے خود ہی دے دیا۔ فیوچر کا تو فیوچر میں سوچیں گے سرکان، فی الحال اس کا دھیان رکھنا تمہاری ذمہ داری ہے۔ ایک طرح اچھا ہے کہ تمہارا یشما سے دھیان بالکل ہٹ جائے گا، دوسرا وہ جویریہ آس پاس رہ کر تمہارے سائیکو ہونے کی عادی ہو جائے گی، پھر تو میرے اور تمہاری اماں کے ارمان سمجھو پورے ہوئے میاں۔ ویسے بھی جو اس کے ساتھ ہونے والا تھا کل، وہ بھی مینٹلی کافی سائیکو ہو چکی ہوگی، بار بار اپنے ہاتھ دھونا، چہرہ دھونا، گردن صاف کرنا، تو خوب بنے گی جب مل بیٹھیں گے سائیکو دو۔ چلو بعد میں بات کرتا ہوں۔ سرکان کا تو یہ امیر صاحب یہ سب کہے تب نکال رہے تھے، سرکان بیچارہ سا منہ لے کر رہ گیا، جبکہ احران ایک سائیکیٹرسٹ تھا تو اس کا اندازہ بالکل ٹھیک تھا۔ جب سرکان ناشتہ کرنے کے بعد ٹرے اور برتن رکھنے گیا تو وہ لڑکی کچن سنک کے پاس کھڑی اپنے ہاتھ دھو رہی تھی۔ سرکان وہیں بنا آہٹ کھڑا رہا۔ جویریہ نے کوئی 6 بار اپنے ہاتھ دھوئے، پھر اس نے اپنے ہاتھ اپنی گردن اور چہرے پر لگانے کے بعد پھر دھوئے۔ اس سے پہلے سرکان کا سر اسے ایسا کرتا دیکھ کر چکراتا، وہ وہیں سے پلٹ گیا اور جویریہ اپنے کام میں بدستور لگی رہی، جبکہ احران نے سرکان کے موصول میسج پر اپنی کثرت ختم کی اور پانی کی بوتل منہ سے لگاتے چند گھونٹ پانی پیا اور باہر نکلا، جہاں ایما بھی اپنی مارننگ واک مکمل کرتی اس کی طرف چلی آ رہی تھی۔ احران نے آج ویٹ لفٹنگ نہیں کی تھی، نہ ہاتھ کسی بھی مشین میں استعمال کیا تھا، تبھی وہ خوش تھی کہ امیر نے اس کی بات مانی۔ سرکان نے احران کو جو میسج کیا اس میں وہی لکھا تھا جو اس نے جویریہ کو کرتے دیکھا، جس پر احران کو افسوس گھر گیا۔ سرکان نے میسج میں یہ بھی لکھا کہ وہ جویریہ کو ایسا کرتا دیکھے ڈسٹرب ہوا ہے، جبکہ احران اسے کیا بتاتا کہ بیڈ ٹچ پر ہمارا دماغ ایسے ہی ہمیں الارم دیتا ہے کہ ابھی ہم اس ٹچ کے اثر سے آزاد نہیں ہو پائے، یہ دماغی خلل کہلایا جا سکتا ہے۔ اس معاملے کو بعد میں دیکھنے کا فیصلہ کیے وہ ایما کی طرف اپنی ساری توجہ مبذول کر گیا، جو نائٹ سوٹ کے اوپر ہی شال اوڑے کھلے بالوں اور مسکراتے چہرے سمیت پاس آ کر رکی اور احران کا کندھا شاباشی کے سنگ تھپکا۔ میری بات ماننے پر شاباش کی مستحق ہو تم، ایسے ہی اپنا خیال رکھو گے تو جلدی مجھے امپریس کر لو گے تم۔ وہ اس کی نظروں کی وارفتگی اور ہری آنکھوں کی بے خودی محسوس کرنے کے باوجود مسکرائی۔ اس کی میٹھی سی مسکراہٹ نے پوری صبح پر نور کر دی۔ ہاں مجھے بھی یہی لگتا ہے۔ وہ آگے کو جھکا اور بنا اسے ٹچ کیے اس کی گال زور سے چوم گیا۔ وہ اس کی اس حرکت پر گھبرائی، پھر اسے جواباً گھوری۔ نہا لو جا کر پہلے گندے۔ وہ اپنی گال رگڑے ناراض ہو کر مشورہ تھما گئی۔ نہ نہاؤں اور ایسے ہی آپ کو گلے لگا لوں تو کیا زیادہ سے زیادہ جرمانہ ہوگا؟ وہ ڈھیٹ بنا دانتوں کی نمائش کرتے بولا تو ایما نے دونوں بازو سینے پر لپیٹ کر چٹتی نگاہوں میں اس دیدہ دلیرا امیر کا چہرہ بھرا۔ میں تمہیں جرمانہ نہیں کروں گی، بس ناک بند کر لوں گی اور شاید سانس بھی۔ وہ بھی بنا اس کے سحر و وجاہت سے ڈرے دلیری اور بہادری سے دھمکا گئی، اور یہی امیر صاحب نے اپنا ہاتھ اپنے دل پر رکھ لیا۔ یہ تو میرے لیے سنگین جرمانہ ہو جائے گا، جائیں آپ کو اپنے گلے لگنے سے بچا لیا میں نے۔ وہ صحاوت سے بھر کر احسان جتاتے بولا تو ایما کے ہونٹوں پر مسکراہٹ جگمگانے لگی۔ کتنی دیر وہ ایک دوسرے کو تکتے چلے گئے۔ کیا دیکھ رہے ہو امیر احران یوسف زئی؟ وہ اس کی مستقل نگاہوں سے پریشان ہوتے جلدی سے اسے ہوش دلاتے منمنائی۔ جس دن آپ کو مجھ سے محبت ہوئی، کئی غلام خرید کر آزاد کروں گا، کئی سفید پوش غنی ہو جائیں گے۔ وہ اس کے قریب آ کر ماتھا چومنے پر خود بھی جیسے سینے پر بندھے بازو کھولے اپنے دونوں ہاتھ اس کی کمر کے دائیں بائیں جما گئی۔ نہ اس نے ناک بند کیا نہ سانس، وہ اب بھی مہک ہی رہا تھا۔ اتنے تم تخت و تاج کے مالک، زمین پر آ جاؤ پیارے۔ وہ اس کے ہونٹوں کا لمس پورے وقار اور رضا سے وصول کے روبرو ہوئی تو اس بار اسے بازوؤں میں احران نے بھرا۔ ایما کو اپنی غلطی کا احساس اس قربت میں آتے ہی ہوا کہ وہ اس کی نزدیکی میں اب مزاحمت نہیں کر سکی تھی۔ آپ آسمان کی پری ہیں تو یہ بندہ ناچیز زمین پر اتر کر کیا کرے گا؟ میرا زمین والوں سے کیا کام؟ بہت پیار کرتا ہوں میں آپ سے۔ ایسے قربت کے لمحوں اور فصوں میں ڈوبے اظہار نے ایما کے دل کی دھڑکن بھی تیز کر دی، لیکن وہ اس شخص کے اثر کا ہر شرط ٹالنا جانتی تھی۔ جی جناب، میں بہت معذرت چاہتی ہوں کہ آج میں زیادہ لمبی ایپیسوڈ نہیں دے سکی، آج میں بہت زیادہ بزی تھی اور رات کو میں لکھ نہیں پائی۔ میں عجیب سا موسم ہوا ہوا، ٹھنڈ لگتی رہی مجھے اور مجھے پتہ نہیں تھا کہ کچھ بلینکٹ وغیرہ لینا چاہیے، لیکن بہت ٹھنڈ لگی تھی، اس وجہ سے پوری رات میں ٹھیک سے سو نہیں پائی،
تو اس وجہ سے ڈسٹرب تھا تھوڑا مائنڈ، تو زیادہ نہیں لکھ سکی، جتنی لکھی ہے وہ قبول کریں۔ کل آپ کو لمبی ایپیسوڈ دینے کی پوری کوشش کروں گی۔ آج میں گیپ لینا چاہتی تھی لیکن میں نے پھر کہا نہیں مروہ، گیپ نہیں لینا، پوری بات ہے، ابھی تو سنڈے گزرا ہے، بیچاروں کا صبر اتنا آزمانا ٹھیک نہیں۔ تو چھوٹی ہے لیکن بہت ہی پیاری ایپیسوڈ ہے، ضرور آپ لوگ انجوائے کریں گے۔ ملتے ہیں کل کی ایپیسوڈ میں ولی اور ہرمل کا بھی سین ہوگا، اور بھی بہت سے سین ہوں گے، بہت مزیدار، میں بھی برتھ ڈے پارٹی بھی ہو جائے اور کچھ اسپیشل بھی ہو۔ تو ملتے ہیں کل کی ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ، دعاؤں میں یاد رکھیے گا اور اپنا پیارا سا تبصرہ دینا بالکل مت بھولیے گا۔ بائے بائے۔